بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پوری امید تھی کہ میں جامع مسجد گلزار حبیب میں پہنچ کر نمازیوں سے مخاطب ہوں گا، لیکن مکمل کمپلیٹ لاک ڈاؤن آدھی رات کو صوبائی وزیر اعلیٰ نے پھر اناؤنس کیا، اعلان کر دیا اور بڑی سختی سے کیا۔ حکومت سے، ریاست سے ٹکرانا نہیں تھا، حالانکہ بیس نکات پر ملک کے صدر اور علماء اور ذمہ داروں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کو ایک دن بھی عملاً اپنانے نہیں دیا گیا۔ مساجد نے سینیٹائزرز کا انتظام کیا، فرش کو صاف رکھنے کا بہت انتظام کیا۔ ایک مہینے کے بعد امید تھی کہ بھئی آج مساجد میں تمام تر احتیاطی تدابیر، آج کل انگلش کا لفظ ایبریویشن میں SOPs کہا جا رہا ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، اردو میں اس کو یہی کہیں گے کہ معیاری وہ تدابیر جو عملاً اپنائی جائیں، وہی احتیاطی تدابیر۔ لیکن لگتا ہے صوبائی اور وفاقی حکومت میں کوئی محاذ آرائی کی کیفیت بنتی نظر آ رہی ہے۔ صدر صاحب اور وزیر اعظم کچھ کہتے ہیں، صوبائی حکومت کچھ کہتی ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا میڈیا ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں، جو پریس کانفرنس نظر آتی ہے بغیر فیس ماسک کے ہجوم نظر آتا ہے، ایک دوسرے پر گر پڑ رہے ہیں، چپکے ہوئے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ، سماجی فاصلہ نظر نہیں آ رہا، مگر اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں کتنی جگہوں کے نام لوں، کتنی مرتبہ لوں، سب میں وہی منظر، نشانہ ہے تو مساجد۔ بازار میں گھنٹہ لگے، 2 گھنٹے لگیں، کسی کو لائن میں لگنا پڑے، بینک میں یا مارکیٹ میں یا کسی شاپ میں، ہاسپٹل میں یا کسی کورٹ میں یا کسی اور میٹنگ میں 2 رکعت نماز کے لیے برداشت نہیں ہے۔
رات کو 12 بجے اعلان ہوا تو وفاقی حکومت کی طرف سے جواب آنا چاہیے تھا۔ آج چاند رات ہوگی، پہلی تراویح ہے، مکہ مکرمہ میں تراویح ادا کی گئی، مدینہ منورہ میں ادا کی گئی، وہاں کے ٹیلی ویژن نے دکھائی، سب صف بنی ہوئی ہے، انہوں نے تو صف کے درمیان یعنی دو صفوں کے درمیان تو فاصلہ رکھا، مگر کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ مناظر ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ٹیکنالوجی ہے، جب وہ خود دکھا رہے ہیں تو کون کہہ سکتا ہے؟ انہی کی مثال دی جا رہی تھی نا، وہاں ہوئی تراویح، اکٹھے کھڑے ہوئے، کتنی صفیں بنی۔ مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ کی تصاویر آئیں، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، بس ایک صف کا درمیان میں فاصلہ بڑھایا۔ یہاں تو فاصلوں پہ کھڑے ہونے تک، حالانکہ سد الخلل کے الفاظ جو لوگ عمرہ حج پہ جاتے ہیں انہوں نے امام کے یہ الفاظ سنے ہوں گے ہر نماز سے پہلے کہ فاصلہ نہ رکھیں صفوں میں۔ سنت یہی ہے، اور اس کا ترک کرنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن مسجدوں کو آباد رکھنے کے لیے اس عذر کی وجہ سے فقہا نے، مفتیان اسلام نے اس پہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، دو نمازیوں کے درمیان بھی اگر 2 فٹ کا فاصلہ، 3 فٹ کا فاصلہ بالفرض رکھ لیا جاتا ہے تو وہ اس پہ بھی راضی ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان آدھی رات کو کیا گیا۔ کیا عوام جو مسجد پہنچیں گے، پولیس یا انتظامیہ ان سے الجھے گی؟ جذبات مشتعل ہوں گے، زبان میں تلخی آ سکتی ہے، کیا گرفتاریاں ہوں گی صرف نماز کے لیے، مسجد کے لیے؟ عجیب سی صورتحال ہے۔ میں ٹکرانا نہیں چاہتا، خاص طور پر آپ کو پتہ ہے وہ نمایاں مساجد پر ان کی خاص نظر، پولیس پہلے سے بھیج دی جاتی ہے، میں نہیں ہوں گا، پولیس لوٹ جائے گی، میں ہوں گا تو ان کو موقع ملے گا، در اندازی کریں گے وہ، اور اس پہ پھر بات بڑھے گی۔ یہاں ڈرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم محاذ آرائی کر لیں، اس بات پر لڑیں۔ ڈاکٹرز، حالانکہ صحت کے شعبے کے افراد بھی شامل رہے، مشورہ ان سے بھی ہوا۔ ڈاکٹر عبدالباری صاحب جو انڈس ہاسپٹل کے سربراہ ہیں، وہ ہر اس میں نظر آئے، وہی آج کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نظر آئے۔ پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں، اس میں بھی نظر آئے تھے، دوسری میں بھی نظر آئے، اور اب وہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسانی جان کی حفاظت یقینی طور پر اس کے لیے میئرز لینے چاہیے، جو بھی تدابیر ہیں اختیار کرنی چاہیے، لیکن اب دیکھیں نا، مسجد میں جو لوگ جائیں گے ان سب کے منہ ایک طرف ہے، بازار میں تو آپس میں ایک دوسرے کے منہ ٹکرا رہے ہوں گے، سانس کا دو بھی سلسلہ ہے، وہاں خطرہ زیادہ ہے۔ کیا بازار میں جانے والوں کی عمر چیک کی جا رہی ہے کہ کتنی عمر ہے؟ ہر ایک سے شناختی کارڈ لے کے اس کی عمر معلوم کی جا رہی ہے؟ 50 سال سے زیادہ ہے تو کیوں نکلا ہے گھر سے؟ مسجد کے لیے یہ ساری پابندیاں کی جا رہی ہیں۔ ایک سوال کر لوں میں، چوتھا جمعہ ہے نا جو ہم نہیں پڑھ پا رہے مسجد میں پوچھنا چاہتا ہوں،
اب تک اس پورے مہینے 1.5 مہینے میں کورونا وائرس کے کتنے مریض ایسے سامنے آئے جو مسجد میں جانے کی وجہ سے متاثر ہوئے؟ کیا تعداد بتائی جائے گی؟ جتنے ہو رہے ہیں وہ دوسری جگہوں پہ ہو رہے ہیں جن جگہوں پر کوئی تدابیر نہیں ہے، جن علاقوں کو سیل کیا گیا ہے وہاں پہ بھی نقل و حرکت نہیں رکی ہے، وہاں نقل و حرکت جاری ہے۔ لوگ گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ آپس میں کھیل بھی رہے ہیں وہاں پر، یا گلیوں میں جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ راشن جہاں کہیں تقسیم ہو رہا ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے۔ تو اتنی جب تدابیر کے ساتھ طے ہو گیا تھا تو ایک دن دیکھا تو ہوتا، آج کا دن دیکھا جاتا، جمعہ بھی دیکھا جاتا، پہلی تراویح بھی دیکھی جاتی۔ جو پابندیاں نہ کرتے، علماء نے کہہ دیا تھا لوگوں کو 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ مسجد میں نہ آئیں، بچے بالکل نہ آئیں، مسجد میں زیادہ دیر نہ رکیں، سب کچھ ہوا تھا۔ جی صحن میں ہوگی تراویح، جی فرش جو ہے بار بار صاف کیا جائے گا، فیس ماسک لگا کر آئیں، سارا کچھ تھا، لیکن نہیں ہوا۔ ایک عام ذہن، کتنے سوال اٹھتے ہیں جو جواب طلب ہیں، جن کے جواب نہیں ملتے۔ میڈیا کا اس میں رول بہت زیادہ ہے۔ میڈیا کا مطلب ذرائع ابلاغ، خاص طور پر ٹی وی چینلز۔ آج بھی فیس بک پہ تصویر لگی ہوئی ہے کہ کل چاند دیکھنے کا جو اجتماع ہوا، چاند دیکھنے والی رؤیت ہلال کمیٹی کے افراد فاصلے سے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی تصاویر کھینچنے کے لیے بیسیوں اکٹھے کھڑے ہوئے تھے بغیر فیس ماسک۔ بازار کی تصویر بھی، مسجد کی تصویر بھی، کتنے لوگوں نے اپنی مسجدوں کی صفائی کے انتظامات، نشانات دکھا بھی دیے تھے، مگر واقعی اب تو یہ شبہ یقین بنتا جا رہا ہے کہ کوئی سازش ہے، مساجد کی بندش، کوئی پروگرام ہے۔ کیوں ہے نہیں معلوم۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے۔ علماء اسلام یا دیندار طبقہ، بلکہ آپ نے سنا ہوگا برطانیہ سے رپورٹ آئی ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیز، یہ وائرس کم اثر پذیر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ وضو کرتے ہیں، ان کے ہاں صفائی نصف ایمان ہے، باقی لوگ اس طرح صاف نہیں رہتے اور پاکی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ان کے ہاں۔ اس کے باوجود ہمارے اس ملک میں یکساں لاک ڈاؤن نہیں ہے، پالیسی مختلف ہے، دوہرا معیار ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ صدر صاحب نے اتنا تو کہا کہ چونکہ اجماع ہوا ہے، سارے لوگ اس پہ جمع ہوئے ہیں، علماء تمام مکاتب فکر کے، تو اس کی خلاف ورزی کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اجماع کے خلاف کرنا گناہ ہو گیا، لیکن معاہدے کو توڑنا کیا ہوگا یہ نہیں بتایا۔ جو معاہدے کے بعد اس پر عمل نہ ہونے دے اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ لوگ عمل نہ کرتے، حکمرانوں کے پاس حق تھا کہ وہ دیکھتے کہ لوگوں نے احتیاطی تدابیر صحیح طرح اختیار نہیں کی، آپ کہہ دیتے کہ جی بندش ہوگی۔ میں پھر ایک بار کہہ دوں، اگر واقعی لاک ڈاؤن ہر جگہ ہو تو مساجد کے لیے ہم یہ مطالبہ نہ کریں۔ بہت سے ملکوں میں کرفیو جیسا لاک ڈاؤن ہے، لوگ نہیں نکل رہے، وہاں کوئی آواز بھی نہیں ہے،
یہاں وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے، 12 سے 3 تک ہے، اس کے بعد کورونا کو بھی چھٹی، لوگوں کو بھی چھٹی۔ کیا کہیں اس کو؟ ہم کوئی لوگوں کو اکسانا نہیں چاہتے، لیکن سوال ہمارے پاس ہیں اور ہمیں یہ جواب چاہیے۔ اور وہ میڈیا والے جو بہت ہی زیادہ اس میں تیزی دکھا رہے ہیں، کیا آپ کو اس کے لیے مامور کیا گیا ہے کہ آپ ایسا کریں؟ اور اگر آپ خود کر رہے ہیں تو کیوں؟ باقی جگہوں پر تو آپ کا کوئی اصرار نہیں۔ ایک چینل ہو جائے، ساری دنیا دیکھ لے، پاکستان ٹیلی ویژن۔ یہ 80 چینلز جو ہیں، ان کی ضرورت کتنا اسٹاف آتا ہوگا؟ کیمرہ مین ہیں، لائٹ والے ہیں، انجینئر ہیں، ان کے ریکارڈنگ والے ہیں، ان کے ایڈیٹنگ کرنے والے، اور کتنے۔ میرا وعدہ ہوا تھا جیو والوں سے پورے رمضان لائیو کا، انہوں نے کہا جی پیمرا والے سختی کر رہے ہیں، نہیں ہم کر سکتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف مسجد ہی نشانہ کیوں؟ اور رمضان جیسے مبارک مہینے میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے نا ایسا، اور صرف مسجدوں کے لیے ہو رہا ہے۔ اگر یہی لاک ڈاؤن ہر جگہ یکساں نظر آئے، ہم نہیں کہیں گے کہ جی مساجد کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کے پیچھے عزائم کیا ہیں؟ صوبائی حکومت کے کوئی مطالبات ہیں وفاق سے جو پورے نہیں ہو رہے، یا جن لوگوں کو اجازت دے رہی ہے، تعمیری شعبے کو اجازت، فلانے شعبے کو اجازت، کیا کوئی لے دے کے معاملہ ہو رہا ہے؟ شعبے تو ہو رہے ہیں نا لوگوں کو، فیکٹریوں کو اجازت، فلاں کو اجازت، تو مسجد کو کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ ان سب جگہوں پہ یہ پابندیاں نہیں ہو رہی، نہ کوئی جا کے پوری طرح چیک کر رہا ہے۔ یہ ایک دکھڑا تھا جس کا میں نے اظہار کیا۔ ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، آج پہلی چاند رات ہوگی۔ اللہ تعالی خیر و برکت سے اس ماہ کو ہمارے لیے آسان بنائے اور ہمیں اس میں صحیح روزے رکھنے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حوالے سے آج آپ سے گفتگو کروں گا، اور یہ گفتگو کا سلسلہ اس لیے جاری رکھا کہ یہ ٹیکنالوجی کی سہولت ہے، لوگ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ مسجد میں نہ جانا میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے، مگر میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ صبر کریں۔ جتنا وبال ہوگا وہ ان حکمرانوں پر ہوگا اگر یہ زیادتی کر رہے ہیں، اور اگر یہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں تو سب جگہ یکساں کرتے ہیں، کسی کو شکایت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ رمضان المبارک متعدد مقامات پر آغاز ہو چکا، چاند دیکھا جا چکا،
اکثر جگہوں پر آج پہلا روزہ ہے۔ پاکستان میں گزشتہ شب چاند نہیں دیکھا جا سکا، نظر نہیں آیا، اس لیے کل ہفتے کو پہلا روزہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب روزے کا آغاز کریں گے، اور یہ مہینہ اللہ کرے جلد اس وائرس سے، اس رمضان کی برکت سے، اس وائرس سے نجات ملے تو ہم لوگ اپنے اسی انداز میں عبادت کے جو ہمارے طور رہتے ہیں ہر سال، ہم اسی طرح بخیر و خوبی سحری، افطاری اور دیگر جو مراحل لوگوں کے ساتھ نیکی بھلائی اپنے انداز میں کر سکیں۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کو رؤیت ہلال، رؤیت کے معنی دیکھنا۔ ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو نیا نکلتا ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے اس کو قمر اور بدر کہتے ہیں۔ تو ہلال، آپ اپنے ناخن کو تراشیں تو جس طرح وہ باریک ہوتا ہے، اسی طرح وہ آپ کو بہت باریک سا چاند نظر آتا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اور جب روزے چھوڑنے ہیں عید کا بھی چاند دیکھ کے چھوڑنے ہیں۔ تو چونکہ دیکھنا لازمی ہے، رؤیت، لہذا جتنے اسباب ہیں آج کی ایڈوانس سائنس کے، وہ استعمال کیے جائیں گے۔ آبزرویٹری ہے اور دیگر ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ کے پاس دوربین بائنوکلرز ہیں، مگر دیکھنا شرط ہے۔ رمضان کے آغاز کے لیے ایک شخص نے بھی جو صحیح واقعی دیکھ لیا، ایک کی گواہی بھی کافی ہوگی، لیکن روزہ چونکہ چھوڑنا ہوگا عید کے لیے تو زیادہ لوگوں کی گواہی ہوگی۔ علماء اسلام اس کی تفصیل آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اتنی دیر سے اعلان ہوا، اس وقت کہاں سے چاند نکال لیا؟ تو چاند نہیں اس وقت نکلتا، گواہی پہنچنا، اس کی تصدیق ہونا، اس کی چھان بین ہونا، اس میں ٹائم لگتا ہے، تو دیر سے اعلان ہوتا ہے۔ مطلع جو پیشانی کو کہتے ہیں، آسمان، بادل آ گئے، ابر آلود یعنی بادلوں سے بھرا ہوا، صاف نہیں ہے، نہیں نظر آیا، پورے ملک میں کہیں نظر نہیں آیا، تو اس لیے وہ پوری تسلی کی جاتی ہے۔ مگر کچھ لوگ ہیں، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے، جیسے پشاور میں ایک طبقہ ہے، انہیں پورا سال کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ رمضان اور عید کے چاند پر ان کو مسئلہ ہوتا ہے، باقی پورا سال وہ اسی طرح جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں، مگر رمضان آئے تو ان کو کوئی ضد ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے روزے خراب کرنے ہیں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک ہے، اور اس کے مبارک ہونے کی ایک وجہ یہ کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ، شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو، مہینے کا لفظ ہمارے پاس آیا ہے فارسی سے ماہ، تو یہ مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ کیوں مبارک ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ روایتوں میں ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے رمضان ہی میں نازل ہوئے، اس وجہ سے یہ مہینہ بہت مبارک، بڑا اہم۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے استقبال رمضان کے حوالے سے خطاب فرمایا تھا، اس میں سے کچھ باتیں میں نے آپ کو سنائی تھی۔
یکم رمضان المبارک تاریخ ولادت، تاریخ پیدائش ہے محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، جامع الاسرار والمعانی، پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم ولادت یکم رمضان۔ 2 رمضان ولادت ہے میرے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 3 تاریخ رمضان کی 3 تاریخ یوم وصال، یوم وفات سیدہ کائنات، مختومہ کائنات، شہزادی رسول حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال۔ درمیان میں اور بھی آئیں گے۔ پھر 10 تاریخ اسلام کی پہلی خاتون جو سب سے پہلے ایمان لائیں، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ملیکۃ العرب، مقدس خاتون، بڑی ہی شان والی خاتون۔ 15 رمضان حضرت سبط رسول حضرت سیدنا امام حسن ریحان رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے۔ پھر ام المومنین حبیبہ حبیب رب العالمین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی تاریخ کچھ 16 بتاتے ہیں، کچھ 18 بتاتے ہیں۔ 17 رمضان یوم بدر کی یادگار، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوا بدر کے مقام پر، جنگ بدر۔ 10 تاریخ کو یوم باب الاسلام بھی سندھ والے، پاکستان والے مناتے ہیں۔ محمد بن قاسم یہاں آئے اور اسلامی لشکر لے کر آئے اور اسلام کے پرچم یہاں لہرائے۔ مولائے کائنات خلیفہ رابع امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت 21 رمضان۔ 3 رمضان کو حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یوم وصال۔ 25 تاریخ کو امام اہل سنت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 27 رمضان کو میرے پیر و مرشد گنج کرم حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال۔ اور بھی بہت سی ہستیوں کا، حضرت سچل سرمست حافظ عبد الوہاب صاحب غالباً 14 رمضان ان کا یوم منایا جاتا ہے۔ بہت سی ہستیاں ہیں، میں سب کے نام نہیں لے سکا، ان لوگوں کی برکات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ رمضان المبارک میں روزہ سب سے بڑی عبادت جو مسلمانوں پر فرض ہے، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، صدقہ و خیرات۔ اکثر لوگ زکوٰۃ ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان میں اللہ کی راہ میں دینا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ 1 درہم پر 1000 درہم کا ثواب مل جاتا ہے، تو لوگ اکثر زکوٰۃ بھی اس ماہ میں اپنا حساب کر کے نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز تراویح 20 رکعت، یہ عشاء کی نماز فرض ادا کرنے کے بعد سنت پڑھی جاتی ہے، اور پھر یہ 20 رکعتیں اور اس کے بعد وتر۔ آپ لوگوں کے کان میں یہ بھی آواز پڑی ہوگی، کچھ لوگوں نے کہا تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے۔
ان کو آج 1400 سال کے بعد پتہ چل گیا ہے کہ نہ تراویح کوئی نماز نہیں. حضرت عمر کو نہیں پتا تھا, حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا, 1400 سال میں جتنے پڑھتے رہے ان کو نہیں پتا تھا. آج ایسے شخص کو کسی کو پتہ چل گیا ہے کیونکہ وہ شاید زیادہ عقل والا ہے یا زیادہ اپنے نزدیک, اپنے ظام میں یا اپنے گمان میں وہ زیادہ جاننے والا ہے. یہی کہیں گے کہ پوری امت کو نہیں پتہ چلا, اس کو پتہ چل گیا. ساری امت پڑھتی ہوئی آئی ہے. حضرت عمر نے اس کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام کیا اور حکم ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میرا طریقہ لازم, میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم. وہ ہستی جس کے لیے حضور فرمائیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. وہ فاروق اعظم تو اہتمام کریں تراویح کی جماعت کا 20 رکعت کا, اور آج کا شخص کوئی اٹھ کے کہے کہ تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے. ہمیں بحث نہیں کرنی, وہ نہ پڑھے, ہم اس کو مجبور نہیں کرتے, وہ اللہ کو جواب دے. ہم پڑھتے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ یہ نماز ہے, یہ نماز کے سوا کوئی کھیل نہیں ہے. کہتے ہیں نا نماز نہیں ہے تو کیا کھیل ہے کیا؟ پھر یہ کوئی کھیل نہیں ہے, یہ نماز ہے. 20 رکعتیں ہیں اس کی, امت پڑھتی ہے اور پڑھتی رہے گی. ایسی آوازوں پر انشاءاللہ کوئی مسلمان دھیان نہیں دے گا. اور وہ بہت سی باتیں لوگوں کی اس طرح ہوتی ہیں. کچھ لوگ گھروں میں اہتمام کرتے ہیں تراویح کا, حالانکہ یہ گھروں میں اہتمام غلط نہیں ہے, مگر مسجدوں کو ویران کرنا یہ غلط ہوگا. اور اس وقت تو حکومت خود کر رہی ہے, بلکہ بڑے زور سے کر رہی ہے, دھونس سے کر رہی ہے, دھمکی سے کر رہی ہے. تو مسجد کو ویران کرنا اور گھر میں کرنا یہ درست نہیں ہوگا. گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہو. بہت سے لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں, حافظ قرآن امام بن کے پڑھاتا ہے, تو وہ کوشش ہوتی ہے, ایسے لوگ زیادہ تر تاجر ہوتے ہیں, تجارت کی غرض سے, کیونکہ ان کو یہ کہ پھر سہولت رہے ایک جگہ کم وقت میں قرآن کریم کی سماعت کر لیں, یعنی سن لیں, پھر اس کے بعد اپنی سہولت سے پڑھ لی نماز. تو وہ اس لیے کہیں 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ تراویح ہوتی رہی. لوگ اسی لیے کرتے رہے کہ 3 دن میں قرآن سن لیں گے, اس کے بعد اپنی سہولت سے نماز پڑھ لیں گے, اس نیت کے ساتھ. مگر یہ سمجھ کے پڑھنا کہ 3 دن پڑھ لی, قرآن سن لیا, اب تراویح نہیں رہی, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. مرد و عورت سب پر یہ تراویح ہے, پڑھنی چاہیے. اور یہ تو مہینہ عبادت کا ہے, اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر, اور فرضوں کا 70 درجے زیادہ, یعنی 70 گنا زیادہ, تو 70 ٹائم مور جس کو آپ کہہ لیں. تو ہمیں تو شوق سے کرنا چاہیے. تو یہ بات بھی آپ کو میں نے مختصراً بتائی. وتر جو 3 رکعت ہم پڑھتے ہیں واجب, وہ رات کی آخری نماز ہوتی ہے, یعنی ضروری. اس کے بعد نفل آپ پڑھتے ہیں, پڑھتے رہیں, وہ آخری ہوتی ہے. تو اس مہینے لوگ شب بیداری کرتے ہیں, تہجد پڑھ لیتے ہیں, سحری کے وقت جو اٹھتے ہیں, اٹھتے ہی کم از کم 2 رکعت بھی پڑھ لیں, کیونکہ تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں, زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ جو تراویح کی رکعتوں میں شبہ ڈالتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے اور 3 وتر ہو گئے تو 11 رکعتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. مگر یہ بھی تو دھیان دیں کہ 11 رکعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان میں نہیں, سارا سال پڑھتے تھے. تو کیا آپ سارا سال پڑھتے ہیں؟ وہ 11 رکعتیں جو ہیں وہ حضور 8 تہجد کی ہوتی تھی, کیونکہ ان پر فرض تھی, اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے. جس حدیث میں 11 رکعتوں کا بیان ہے نا, اس میں یہ بھی بیان ہے کہ رمضان اور غیر رمضان
پورا سال ایسا کرتے تھے، تو وہ رکعتوں میں شبہ ڈالتے ہیں۔ آج کوئی کہے کہ جی وہاں پر 10 کا اعلان ہوا تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر 10 کر دی ہیں، اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ لیکن روایتوں میں 20 تراویح ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں جی 8 ہی ہیں، قیامت کے دن 20 ہوئی تو 12 کہاں سے لاؤ گے؟ اور 20 پڑھنے والا جائے گا، اگر آپ کے مطابق اگر 8 ہوئی تو اس کے پاس 12 نفل ہیں، ثواب اس کا بھرپور۔ آپ کہاں سے لائیں گے اگر کم ہوئی؟ یہ صرف جواب آپ کے ذہن کے لیے کہ ہم ان بحثوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو نیکیوں سے دور نہ کریں۔ اس ایک مہینے میں پوری امت، شروع ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا، سیدنا فاروق اعظم 20 پڑھاتے رہے، جماعت ہوتی رہی، اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں سارا سال، ہر سال یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس سال انہوں نے جو کیا ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں، ورنہ وہاں بھی 20 رکعتیں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے بتایا آپ کو، یہ جو شبینے ہوتے ہیں 3 روزہ 5 روزہ، یہ آخری عشرے میں ہونے چاہیے، آخری 10 دنوں میں، کیونکہ ان میں کیا ہے، اس میں 5 راتیں ہیں جن میں ہم نے شب قدر ڈھونڈنی ہے، 21 23 25 27 29، ایک رات جاگنا ہے، دوسری رات آرام کرنا ہے، پھر اگلی رات۔ تو ان راتوں میں ہوں تو جو جاگیں گے اور جو اعتکاف کریں گے انہیں تو ملے گی۔ ہم نے 27ویں اپنے اوپر کی ہوئی ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، باقی نہیں ہے، حالانکہ ان میں ڈھونڈنا ہے۔ وہ جو 10 دن ہوتے ہیں آخری، ان میں یہ پوری دنیا میں گھومتی ہے شب قدر، روٹیٹ کرتی ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، جاگنا ہے۔ تو وہ جو شبینے ہیں وہ آخری عشرے میں ہونے چاہیے، مگر آخری عشرے میں ہم سب کا وقت زیادہ تر لوگ الا ماشاء اللہ بازار میں گزارتے ہیں۔ اعتکاف پتہ نہیں اس سال کرنے دیں گے حکومت والے یا نہیں، کیونکہ مذہب بیزار لوگ بھی نظر آتے ہیں، اور کچھ، میں سب پر شک نہیں کر رہا، لیکن لہجے بتاتے ہیں، رویے بتاتے ہیں، انسان کے ایکشن، آپ کہتے ہیں نا باڈی لینگویج بتا دیتی ہے، باقی چیزوں میں آپ سب دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ کون جان کی حفاظت کی بات کر رہا ہے اور کون مذہب بیزار ہے، اس کو کوئی خاص دشمنی ہے مذہب سے یا مذہب والوں سے۔ اور قرب قیامت میں یہ سب کچھ ہونا ہے، جوں قیامت قریب ہوتی جائے گی لوگوں کا حال ایسا ہوگا، وہ باتیں دیکھنے کو ملیں گی جو اللہ بچائے۔ میں نے پوری 30 پروگرام ریکارڈ کروائے ہیں جیو ٹی وی کے لیے، قیامت سے پہلے، قیامت کی علامات کے بارے میں۔ آپ روزانہ ٹی وی پہ دیکھیں گے وہ جیو پہ، ان میں آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی کہ قیامت کی نشانیاں احادیث کے مطابق جو بیان ہوئی ہیں ان میں کیا کیا باتیں ہیں۔ یہ جو ہو رہے ہیں نا لوگوں کے حال، یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا، اعتکاف اگر نہیں ہوگا، لازمی بات ہے کوئی ایک تو کرے گا، اگر زیادہ تعداد میں نہیں کر سکیں گے جس طرح سینکڑوں لوگ، کیونکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ مائیں ان بچوں کو جو ان کو تنگ کرتے ہیں ان کو اعتکاف بٹھا دیتی ہیں، کچھ لوگ قرض داروں سے چھپنے کے لیے، بچنے کے لیے، یا کچھ لوگ گھر والوں کی فرمائشوں سے بچنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ان کا مقصد کچھ نہیں، وہ عبادت نہیں کرتے، صرف ان کو 10 دن کسی جگہ آرام مل جائے۔ تو اعتکاف سنت ہے، اور یہ جو رمضان کے آخری عشرے میں 20ویں کی شام سے لے کر اور چاند رات تک کیا جاتا ہے، 20 تاریخ کی شام سے لے کے چاند رات تک، تو وہ جو کرتے ہیں اس کا اہتمام بھی عورتیں گھروں میں کرتی ہیں۔ مساجد میں اس سال کیا رہے گا، کیونکہ ایک شخص کو تو بیٹھنا ہوگا، زیادہ نہیں بیٹھ پائیں گے تو سارے ہی گناہ گار ہو جائیں گے اگر کوئی ایک بھی نہ بیٹھا۔ اس کے علاوہ سحری افطاری کے لیے رونق لگتی تھی، مسجد میں لوگ جمع ہو کے افطاری کرتے تھے، سحری کرتے تھے، کچھ لوگ
کھانا فراہم کر دیتے ہیں ثواب کے لیے، کیونکہ کھانا کھلانا بہت زیادہ نیکی ہے، بڑی اچھی نیکی ہے، بہت ثواب دینے والی نیکی ہے۔ ہمارے ہاں تو لقمے چھینے جاتے ہیں، لیکن جو کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت انعام دیتا ہے۔ تو یہ اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکے گا مسجدوں میں۔ اب بہت سے لوگ ہوتے تھے سڑکوں پر چلتے پھرتے، مسجدوں میں ان کو کھانے کو مل جاتا تھا، اب وہ انتظام بھی نہیں ہے۔ کیا ہوگا کیا نہیں، سب پریشان ہیں، حکمرانوں سے مسائل میں تاجر پریشان، کیوں کہ جن کو وہ ان کے کوئی چہیتے ہوں یا منمانے ہوں ان کو اجازت مل جائے، دوسروں کو نہ ملے۔ اور مقدمے جو بنائے جا رہے ہیں دہشت گردی کے، یہ کیا طریقہ ہے؟ جو چور ہیں ان کے ساتھ رعایتیں ہیں، جو لوگ اپنے کمانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں اب سفید پوشی رکھنا برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے کوئی بل معاف کیے حکومت نے کہ جی ان دنوں میں بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل معاف ہوں گے؟ کیا اسمبلی کے ممبروں نے کہا کہ اجلاس نہیں ہو رہے، ہم خدمت نہیں کر پا رہے تو ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ متاثرین میں تقسیم کی جائیں، مستحقین میں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگوں نے کچھ کی تنخواہوں سے آپ نے جبراً کاٹ لیے ہوں گے، ایک دن کی تنخواہ لے لی ہوگی، یا کچھ نے خود فراخ دلی سے اپنی طرف سے پیشکش کی ہوگی۔ اور گورنمنٹ تو خود آپ کے سامنے ٹیلی تھون کیا، آپ کے وزیر اعظم نے اتنا دیا نہیں جا رہا جتنا مانگا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے۔ کچھ عجیب معاملے ہیں، ہر شخص کے پاس سوال ہے، آپ کے پاس ہو سکتا ہے جواب بھی بہترین ہو، یہ نہیں کہہ سکتے، جواب دینے والوں کے پاس جواب ہوں گے، لیکن یہ رمضان ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزارنا ہے۔ یہ اعمال کمانے کا مہینہ، مال کمانے کا مہینہ نہیں۔ دنیا میں گھومے، دیگر مذاہب، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مذہب ہے، زائنسٹ ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں، 4000 کے قریب بتائے جاتے ہیں مذاہب، اللہ عالم۔ ان کے جب کوئی اس طرح کے خاص تہوار آتے ہیں وہ لوگ سیل لگاتے ہیں، یعنی قیمتیں کم کرتے ہیں، نرخ بھاؤ کم کرتے ہیں، لوگوں کو خاص طور پر کھانے پینے کی چیزیں، دوسری چیزیں سستی دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مہنگی کی جاتی ہے۔ رمضان میں ہر کوئی اعمال نہیں، مال کماتا ہے، ہر چیز کے بھاؤ، سبزی ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، آٹا چینی دال ہو، نہیں عمرہ پہ جانا ہو اس کا بھی ہمارے ہاں ریٹ بڑھایا جاتا ہے۔ سب نے اس کو کمائی کا مہینہ، نیکیاں کمانی تھی، اب پیسے کمانے لگ گئے تو پیسے ہی ملتے ہیں، نیکیاں نہیں ملتی، فرض نمازوں سے رہ گئے۔ حالانکہ اگر آپ ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں یا ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں مسجد کو، جماعت کو، تو دیکھیں آپ کا عمل کیا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ زبان کیسی ہے، جھوٹ بول کے مال بیچ رہا ہوں، نقص ہے اس کو، اس کے باوجود ظاہر نہیں کر رہا۔ فیکٹریوں والے، خواتین کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے خواتین کو کپڑوں کا بہت شوق ہوتا ہے، 1300-1400 میں سوٹ بن جاتا ہے، 8-8 ہزار کا بیچیں گے، وہ کمانا ہے انہوں نے۔ وہ ان کے پھر جو عللے تللے جن کو ہم کہتے ہیں، عیش و عشرت، وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو ہم سب دنیا کمانے میں الا ماشاءاللہ سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں خدا یاد نہیں ہے، موت یاد نہیں ہے۔ حالانکہ اس موقع پر ہمارے رویے دوسروں کے لیے نمونہ ہونے چاہیے، مگر ہم نے ہی اپنے آپ کو کیسا بنا لیا۔ بہت سے ہوں گے جو نیکیاں کرتے ہوں گے، وہ بھلائی کرتے ہوں گے، آسانیاں کرتے ہوں گے، پانی بانٹ رہے ہوں گے، آپ کو شربت پلا رہے ہوں گے، کھجوریں بانٹ رہے ہوں گے، دوسرا رخ بھی نظر آئے گا، وہ انہوں نے راشن تقسیم کر رہے ہوں گے تو وہ رخ بھی نظر آئے گا، اور یہ رخ بھی نظر آئے گا۔
تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لوٹنے والے بھی نظر آئیں گے، لٹانے والے بھی نظر آئیں گے۔ تو یہ جس طرح کہتے ہیں نا زہر جسم کے لیے ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے، اسی طرح گناہ ایمان کے لیے، روح کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ تو اس مہینے کیا ہوتا ہے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ اب شیطانی اثر آپ پر نہیں ہے، مگر آپ کا نفس وہ حادثہ، وہ مزاج جس کو عادت ہو گئی 11 مہینے شیطان کے زیر اثر رہنے کی، اس کے شیطان کے اثر میں رہنے کی، اور وہ عادتیں، تو اب وہ آپ سے گناہ کروا رہا ہے۔ تو شیاطین کو قید کر کے موقع دیا گیا کہ آپ اس نفس کو قابو کر لیں، اس کی صفائی کر لیں، کیونکہ شیطان جو زیادہ بڑا تھا اس کو قید کر دیا، اب آپ کے لیے آسان ہو گیا، مگر آپ انہی عادتوں پہ رہنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا فعل ہے۔ قدرت نے تو آپ پر مہربانی کی تھی، آپ کو شوق دلایا، اللہ کو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، میری آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، ہم جو کرتے ہیں ہمارا بھلا ہوتا ہے، ہماری جھولی بھری جاتی ہے، ہم تلاوت کریں، ہم نماز پڑھیں، ہم اس کو تو موسم بہار کہا گیا، نیکیوں کا موسم بہار، کہ زیادہ نیکیاں کرنی ہے۔ تو شیطان قید ہے، وہ لوگ جو سارا سال مسجد کا رخ نہیں کرتے، اس مہینے میں کرتے تھے، آپ نے اس مہینے میں بھی بندش کر دی ہے۔ بہرحال یہ اسلام کے روحانی جو ہمارے سلسلے ہیں، روزہ بہت اچھی بات۔ میں چونکہ لوگوں سے بھی رابطے میں رہتا ہوں، کتابیں بھی، اور پھر انٹرنیٹ پہ جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ جو آپ 1 مہینہ سال میں 12-15 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، آپ کی سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک وقت نہیں کھائیں گے تو کیا کو غلہ بچ جائے گا؟ تو رمضان میں رزق کم نہیں بڑھتا ہے، سحری اور افطاری میں خوراک بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے، صرف وقت بدلا ہے، اور یہ وقت کی تبدیلی ہمیں پورے سال کے لیے بہت کچھ سکھا بھی دیتی ہے جو ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ پہلے ہوتا تھا لوگ فجر پڑھ کے اپنے بازار جاتے تھے، دکانیں کھولتے تھے، مغرب آ کے گھر میں پڑھا کرتے تھے، بچوں کو بھی ٹائم دیتے تھے۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم کھولتے ہی ایسے ٹائم میں جو زوال کا ٹائم، اور پھر کہتے ہیں ترقی کیوں نہیں ہوتی، تو کھولا ہی زوال کے ٹائم، اور پھر رات گئے تک آپ کھولتے ہیں، جب آتے ہیں نہ بچوں کو ٹائم دے پاتے ہیں، نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کر پاتے ہیں، والدین کو پورا نہیں دیتے ٹائم۔ تو یہ یاد رہے کہ ہمارے لیے یہ ایک روحانی نظام، اور یہ ہمارے جسم کو بھی فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ بھوکا پیاسا رہنا، بھوکے پیاسوں کی تکلیف بھی محسوس ہو، اور اپنے جسم پر جب یہ ہم کرتے ہیں نافذ روزہ رکھ کے، تو بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے، اور اس کو میڈیکل سائنس بھی باقاعدہ تسلیم کر رہی ہے، اور اس کا بیان کر رہی ہے، واضح کر رہی ہے۔ ان کی سمجھ میں اب یہ باتیں آئی ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں پہلے سے بتا دی ہیں، تو ہمیں اس دین کو سمجھنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہی بہتری۔ اب زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ مال جمع کریں، آپ کے 4 دشمن ہو جاتے ہیں، جب آپ مستحقین کو دیتے ہیں وہ آپ کے جانثار بن جاتے ہیں، آپ ان پہ خرچ کرتے ہیں، وہی آپ کے جانثار بن جاتے ہیں۔ اور پھر قدرت نے ایک نظام رکھا ہے، اگر کسی کو ملا ہے اس کے دوسروں کا حصہ رکھ دیا، اس طرح باہمی ایک تعلق معاشرے کا، اور پھر کسی کو کمتر نہ جانے، دولت کو ہاتھ کا میل عاجز ہاتھ کا لوس ہاتھ، اس نے کسی سے وفا تو کرنی نہیں ہے، دنیا ہے۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے،
مگر ہماری ساری تگ و دو، ساری کوشش، یہ تگ و دو فارسی کے الفاظ ہیں، جتنی اسٹرگل، جتنی ہماری محنت، وہ پیسہ کمانے کے لیے رہ گئی۔ پوری جوانی قربان کر کے پیسہ کماتے ہیں، جب پیسہ کما لیا تو صحت چلی گئی، اب چاہتے ہیں وہ پیسہ خرچ کر کے صحت واپس لے آئیں، وہ واپس نہیں آتی۔ تو انسان اپنے آپ کو سنبھال لے، سمجھ لے، تو اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ہمیں نفس اور روح، یہ چونکہ دونوں جسم کے اندر ہیں، ان دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ روح پاکیزہ رہے، نفس بے قابو نہ ہونے پائے۔ نفس کو قابو کرنا یہ بہت بہادری ہے، اور جس میں یہ کمال ہے واقعی وہ بہادر ہے، وہی طاقتور کہلانے کا مستحق ہے۔ ہم لوگ اگر دیکھیں تو روح کچھ کھاتی پیتی نہیں، روح کی غذا کیا ہے؟ اس پہ بھی ہمارے ہاں عجیب کہاوت لوگ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں نے نہیں سنا کہ جب کوئی مر رہا ہو تو کہتے ہیں کہ جی باجا بجاؤ کیونکہ روح کی غذا ہے، یا یہ کہ کسی کا ایصال ثواب کرنا ہے تو اس کی روح کو ثواب پہنچانا ہے تو موسیقی بجاؤ۔ اس وقت تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو پتہ چلا موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ ذہن میں رہے، یہ جن لوگوں نے یہ بنا لی ہے کہاوت، ان کو سوچنا چاہیے۔ قدرت نے موسیقیت رکھی ہے، آوازوں میں رکھی ہے، پرندوں کے چہچہانے میں رکھی ہے، ہواؤں فضاؤں میں رکھی ہے۔ یہ جو انسٹرومنٹ کے ساتھ آپ جو شور کرتے ہیں، جس کا نام آپ نے میوزک رکھا ہوا ہے، بے ہنگم، اس کا نام موسیقی نہیں ہے، یہ موسیقی کا شاید غلط استعمال ہے۔ بہرحال آپ جانیں، میں نے آپ کو بتایا۔ آپ کہیں گے قوالی بھی تو ہے، تو قوالی جن بزرگوں کے ہاں تھی، اچھی آوازوں میں اچھا کلام سننا اس حد تک تھی، باقی چیزیں بعد کی آمیزش کا مطلب ملاوٹ کی گئی ہیں نہیں تھی۔ تو روح کو پاکیزہ رکھنا، روح کو صاف، کیونکہ میرے اندر جسم میں جو طاقت ہے، میں اپنے جسم کو حرکت دے رہا ہوں روح کی طاقت سے۔ روح نکل جائے تو یہ جسم میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اس روح کی پاکیزگی کا خیال رکھنا، جسم کی نفاست ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ ایک مہینہ رمضان ہماری ایسی تربیت کر دیتا ہے کہ اگر سمجھ آ جائے، اپنا لے، تو اگلے 11 مہینے جو آئیں گے ان میں یہ تربیت کام آئے گی۔ اور اگر نہیں سیکھیں گے تو چاند رات ہوتے ہی، عید کی رات سے ہی بھول جائیں گے، اور پھر وہی زندگی ہوگی۔ حالانکہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان رہے۔ نہ کہتے ہوئے بھی بات بتا دی کہ کتنی شان والا ہے یہ رمضان، کتنا پیارا مہینہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس کی پہلی رات ہوگی، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کے حوالے سے تیاری کریں۔ اہل ایمان اس مہینے کے لیے باقاعدہ تیاری کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ راشن جمع کرتے تھے؟ نہیں، وہ عبادت کے لیے تیار ہوتے تھے۔ راشن لے آئے، رکھ دیا تاکہ بازار نہ جانا پڑے، اور عبادت کریں دل جمعی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ تیاری کرتے تھے، اور واقعی وہ اس مہینے نیکیاں کماتے تھے کثرت سے۔ ہمارے امام اعظم حضرت سیدنا نعمان بن ثابت کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نام سے آپ ان کو آسانی سے نہیں جانتے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رمضان میں 61 مرتبہ 61 ٹائمز قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ایک پورے دن میں، ایک رات میں، اور ایک پورے مہینے کی تراویح میں۔
ہم ایک بار پڑھ لیں تو بہت کمال ہوتا ہے، اور جو 2 بار پڑھ لے وہ تو سمجھتا ہے میں نے پتہ نہیں شاید کیا کر لیا ہے۔ حالانکہ روز موقع ملے عبادت کریں۔ سارا سال ہے مال کمانے کے لیے، یہ مہینہ اعمال کمانے کے لیے، نیکیاں، اور اس مرتبہ آپ بے بس ہیں، آپ مال کمانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ابھی تک اجازت نہیں ملی، تو جتنے دن نہیں ملی آپ ان کو غنیمت جان لیں، زیادہ تلاوت کر لیں، زیادہ نیکی کر لیں۔ صدقہ بھلائی کو کہتے ہیں، نیکی کو کہتے ہیں۔ مسکرا رہے ہیں کسی مسلمان کے لیے، صدقہ ہے۔ کسی کی تکلیف دور کر رہے ہیں، صدقہ ہے۔ آپ اپنی جان کا صدقہ دے رہے ہیں، وہ بھی، زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، واجب ہے، کچھ اور کچھ نفل اضافی کو کہتے ہیں، ایکسٹرا، والنٹیریلی جو کیا جائے رضاکارانہ طور پر۔ اپنے رشتہ داروں کو جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو دینا دگنا ثواب ہے۔ کیوں؟ ایک تو صلہ رحمی کا ثواب اور ایک صدقہ دینے کا ثواب۔ ہم وہاں دیتے ہیں جہاں نام ہو، وہاں نام بھی نہیں رہتا، وہ آپ کا احسان بھی نہیں مانتے، اپنوں کو دیں گے وہ خیال بھی رکھیں گے۔ تو پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے جو ضرورت مند ہے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ دور کے رشتہ دار، پھر محلے میں پڑوسی، آپ کے محلے دار، شہر والے، اور پھر پوری دنیا ہے۔ مسلمان سارے مل کر ایک قوم ہے پوری دنیا میں، رنگ و نسل، ذات پات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی ہے ہم نے نیکیاں کرنے کی۔ میں آج ہی خطاب کر دیتا پورے رمضان کے حوالے سے، مگر انشاءاللہ 4 جمعے ملیں گے، ان میں آپ سے بات ہوگی۔ میں نے ابتدائی کچھ باتیں، اب میں 1-2 مسئلے آپ کو بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگ نہ جاننے کی وجہ سے بے احتیاطی کرتے ہیں۔ مثلا حدیث شریف میں ہے، جب تک امت روزہ کھولنے میں جلدی کرے گی خیر پر رہے گی۔ کچھ لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ معنی کیا ہے اس کا حدیث کا؟ کہ جب وقت ہو گیا تو دیر نہیں کرنی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وقت سے پہلے، کہ وقت سے پہلے جلدی کریں، نہیں، وقت ہو گیا تو ہم انسان ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، بھلے آپ کہیں کہ روزہ نہیں لگ رہا ہے، بھوک لگتی ہے، انسان ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ سردیوں میں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اور مزاج، گرمیوں میں اور مزاج، کبھی 17 گھنٹے کا روزہ، کبھی 15 کا، کبھی 12 کا بھی رہ جاتا ہے۔ آپ کو سارے موسم ملتے ہیں۔ تو جب وقت ہو جائے تو پھر دیر نہیں کرنی، مگر وقت کیا ہے؟ سورج کا غروب ہونا۔ ٹیلی ویژن پر اب آپ دھیان دیتے ہیں، اذان پر بھی اتنا دھیان نہیں ہے، اب ٹیلی ویژن پر۔ اور ٹیلی ویژن جتنے چینلز ہیں ہر ایک کے ہاں آدھے منٹ کا، سیکنڈوں کا فرق ملتا ہے۔ صحیح ٹائم، علم توقیت، یہ پورا ایک علم ہے، کیسے اوقات مقرر کیے جاتے ہیں اذان نماز کے، سورج کے نکلنے کے اور غروب ہونے کے، وہ پورا علم توقیت ہے جو اس کے ماہرین ہیں، جو صحیح ہیں۔ جس طرح دعوت اسلامی میں پورا ایک شعبہ ہے، انہوں نے پوری دنیا کے لیے یہ بنا بھی دیے۔ اس کے لیے باقاعدہ دیکھا جاتا ہے شہر میں سب سے اونچی عمارت کون سی ہے، کہاں سے زیادہ دیر تک سورج نظر آئے گا۔ اور لازمی بات، اب جب بڑا شہر ہو جائے تو ایک جیسا نہیں، اونچا نیچا ہے، تو ایک علاقے کے لیے دوسرے علاقے کے لیے فرق ہو جائے گا۔ یہ ماہرین، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی کا روزہ خراب نہ ہو۔ وقت سے پہلے کھول لیں گے آپ کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ تو وقت ہو جائے، تسلی کریں کہ وقت ہو گیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے تو کھولیں۔ اور اس کے لیے ہو سکے تو اپنے ٹیلی فون پر ان کی وہ جو ایپ ہے وہ انسٹال کر لیں،
وہ بتائے گی، یا قریبی مسجد جس میں یقین ہو کہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں صحیح نقشے کو، کیونکہ ہر مسجد میں نقشہ لگا ہوتا ہے، جو اس کو صحیح لوگ جو اس کی پیروی کر رہے ہیں اس کے مطابق۔ تو روزہ کھولنے کے لیے جب وقت ہو جائے تو دیر نہیں کرنی۔ روزہ کھولنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، اور جو دعا چھپتی ہے وہی پڑھ لیتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا ہم نے یاد کی ہوئی ہے اکثر نے۔ تو یہ روزہ کھولنے سے پہلے نہیں پڑھی جاتی، یہ روزہ کھولنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو دعا جو میں نے آپ کو سنائی، یہ روزہ کھولنے کے بعد۔ روزہ کھولنے سے پہلے لمبی دعا کرنی چاہیے۔ ابھی افطاری میں 5 منٹ 10 منٹ ہیں، دعا کریں۔ اس وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب وقت ہو جائے بسم اللہ پڑھ کے کھجور کھائیے۔ یہ کھجور، ڈیٹ، یہ آپ کی توانائی فوراً آپ کو فراہم کرتی ہے، کیونکہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر سے جو توانائی کی کمی یہ کھجور فوراً فراہم کرتی ہے۔ اس لیے اس سے روزہ کھولنا زیادہ ثواب بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ نہ ملے تو اور بات ہے، کچھ لوگ نمک وغیرہ سے کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی، لیکن کھجور اور ورنہ پھر پانی، لیکن پانی گھٹا گھٹ اس وقت نہیں پینا چاہیے۔ اندر آپ کا معدہ گرم ہوتا ہے، وہ پانی جاتا ہے تو آپ نڈھال ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت پانی گھونٹ پئیں اور گھونٹ گھونٹ کر کے تھوڑا کر کے پئیں، نڈھال نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت گھٹا گھٹ کر کے پورا گلاس یا 2 گلاس پی لیتے ہیں لوگ، وہ نڈھال ہو جاتے ہیں، سستی آ جاتی ہے بدن میں، یہاں تک کہ آپ سے مغرب کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو دودھ پی لیں، شربت پی لیں، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو دعا پہلے کریں افطار سے پہلے، جو آپ کو عربی یاد ہے عربی کی دعائیں کریں، یا اس کے علاوہ آپ کو جو دعائیں یاد ہوں اپنی زبان میں کریں۔ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ کی بخشش ہوتی ہے۔ ہم بخشش والوں میں نام لکھوا لیں، غلطی ہو جاتی ہے پھر نکل جائیں لسٹ سے دوبارہ پھر، لیکن کوشش کریں کہ آپ جان بوجھ کر پھر گناہ نہ کریں۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے اس میں کیمیکل بھی ہوتا ہے اور اس میں رنگ بھی ہوتا ہے۔ 2 چیزیں بتائی ہیں میں نے، اس میں کیمیکل بھی ہوتا ہے اور اس میں رنگ بھی ہوتا ہے۔ تھوک میں ملے گا، تھوک میں مل کر وہ آپ کے حلق سے نیچے گیا، آپ کے روزے کو خراب کر دے گا۔ آپ کتنی احتیاط سے، اگر آپ خالی برش کریں تو خون نکلنے کا خطرہ ہوگا۔ تو آپ رمضان میں روزے کی حالت میں مسواک کریں، مسواک احتیاط سے کریں، اس کا ریشہ بھی حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے، لیکن اس میں آپ کا روزہ ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہے، ٹوتھ پیسٹ میں ہے۔ تو ٹوتھ پیسٹ سے بچت اچھی ہے روزے کی حالت میں۔ ٹوتھ پیسٹ کا یا کسی ایسے منجن یا ایسے پاؤڈر کا استعمال نہ کریں جس میں رنگ ہو، ذائقہ ہو، اور وہ پھر آپ کے حلق میں جائے، تھوک میں شامل ہو کے آپ کے روزے کو خراب کرے۔ احتیاط کیجیے گا۔ ہمارے ہاں سائرن بجایا جاتا تھا سحری کا وقت ختم ہونے پر۔ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے تو ہم لوگ پہلے تیار رہتے تھے، ابھی سائرن بجے گا، پھر اذان کی آواز آتی تھی۔ فجر کی اذان میں اور سحری کا وقت ختم ہونے میں کچھ وقفہ ہوتا ہے، عام دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ رمضان میں ٹیلی ویژن پر یا آپ کے محلے میں جو اذان کہی جاتی ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے پر کہی جاتی ہے۔ انتہائے سحر، آپ سحری کہتے ہیں، سحری لفظ نہیں ہے، سحری ہے۔
سحری کہیں گے تو جادو مراد ہوگا، سیری بغیر ہے کہ کہیں گے تو بھرا ہوا ہوگا، سحری۔ تو ہم جو سحری کی جو ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے پر ہوتی ہے۔ تو جب سحری کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد جو اذان ہو رہی ہے اس میں اگر آپ نے ایک گھونٹ بھی پانی پیا آپ کا روزہ گیا، روزہ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کہ وہ اذان شروع ہوئی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد۔ تو آپ کو احتیاطاً فار دا سیف سائڈ 2 منٹ پہلے کھانے پینے سے رک جانا چاہیے۔ آپ آخری گھونٹ جو بھرتے ہیں کہ وہ اذان کے درمیان بھر لیا، تو اذان شروع ہوئی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، تو اس درمیان اگر آپ نے کھایا پیا وہ اذان کے درمیان، آپ کا روزہ نہیں رہے گا، یاد رہے، کیونکہ وہ انتہائے سحر پر شروع ہوئی ہے۔ تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی بات سے روزے ضائع نہ کریں۔ افطاری میں تسلی کر لیں، سورج غروب ہو گیا، روزہ فوراً کھولیں۔ سحری میں 2 منٹ پہلے رک جائیں کھانے پینے سے تاکہ روزہ ضائع نہ ہو۔ روزے کو ٹھنڈا کرنا، ہمارے ہاں ایک کہاوت بن گئی ہے، سوتے رہیں گے کچھ کام نہیں کریں گے، یہ غلط بات ہے۔ روزے میں مشقت والا کام کم کر دینا، مثلا مزدور ہے آپ اس کو رعایت دیں۔ آپ سوچیں آپ بیٹھے ہیں ایئر کنڈیشن آفس میں، بوائلر جو چلا رہا ہے آپ کے ہاں مزدور ہے اور وہ روزے دار ہے، روزے کی وجہ سے بھوک کی تکلیف اور پھر اس کی گرمی سہ رہا ہے، تو اس کی اگر ڈیوٹی عام دنوں میں 8 گھنٹے ہے، آپ 6 گھنٹے کر دیں، 5 گھنٹے کر دیں تاکہ اس کو بھی آرام ملے۔ مشقت والے کام کم کر دیں، لیکن دکان ہوگی آپ کی تو آپ 12 گھنٹے نہیں 14 گھنٹے 18 گھنٹے ڈیوٹی دینے کو تیار ہیں، وہ آپ کو قبول ہے، لیکن دوسرے حوالے سے قبول نہیں ہے۔ تو نمازوں کی آپ پابندی نہ کریں، زبان سے آپ کے غلط جملے نکل رہے ہیں تو صحیح حدیث ہے کہ جو روزے کی قدر نہ پہچانے، جن چیزوں سے بچنا تھا نہیں بچا، تو ایسے شخص کو بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، سارا ثواب آپ اپنی ان باتوں سے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے روزوں کی حفاظت کیجئے۔ اور روزے کے ایک معنی رک جانے کے بھی ہیں، ایک معنی صبر کے بھی ہیں۔ تو رک جانے کا کیا مطلب کہ آپ کی زبان سے غلط لفظ نہ نکلے، آپ رک جائیں اس سے، آپ سے غلط کام نہ ہوں، آنکھیں غلط چیز کو دیکھیں نہیں، کان غلط چیز کو سنے نہیں، ہاتھوں سے غلط چیز کو چھوئیں نہیں، زبان سے غلط لفظ بولے نہیں، پاؤں سے غلط چیز کی طرف چل کے نہ جائیں۔ یہ ہے اصل روزہ، یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہمیں سنوارنے کے لیے ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں۔ اور ہم نے نہیں سمجھا تو پھر ہم صرف بھوکے پیاسے رہے، ہم نے کوئی ثواب نہیں پایا۔ کچھ گھرانوں میں یہ تاثر ہے کہ جی روزہ مردوں کا ہوتا ہے، عورتیں تو بس صرف یہ ہے کہ جی پکوڑے تلیں، سموسے بنائیں، 2 بجے سے وہ کچن میں چلی جائیں اور ان کا بس کوئی ان پر نماز نہیں۔ بڑی غلط بات ہے۔ یہ پکوڑوں کا رواج آپ کے پاکستان میں، ہندوستان میں ہے، میری ایک تو سمجھ میں نہیں آیا کہ پکوڑوں کا کیا تعلق ہے، حالانکہ اس وقت جو ضرورت ہوتی ہے، مگر آپ نمکیات ایک دم لیتے ہیں۔ تو آپ نے اس مہینے میں اس سال خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ آپ کا پیٹ خراب نہ ہو، آپ کو کھانسی نہ ہو، آپ کو زکام نہ ہو جائے۔ کھانوں میں ترتیب، صحیح صحت بخش کھانے کھانے ہیں، اور ترتیب سے، گرم کے بعد ٹھنڈا لے لیا، ٹھنڈے کے بعد گرم لے لیا، تو آپ کی اگر طبیعت خراب ہو گئی بھاگنا پڑے گا اسپتال، آپ پھر ڈریں گے، کورونا آپ نہیں بھی لینا ہوگا تو لائیں گے۔ تو
تو آپ نے احتیاط کرنی ہے اس سال بہت زیادہ ترتیب سے چیزیں، کون سی چیز کے بعد کون سی چیز نہیں کھانی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے. اور ہم گرم سرد ہونے کا یا مثلا پھلوں کے بعد پانی نہیں پیا جاتا، ہم پی لیتے ہیں. پھلوں سے پہلے پانی پینا چاہیے، لیکن ہم احتیاط نہیں کرتے. اب ہم نے کون سی چیز پہلے کھائی ہے، اس کے بعد کون سی چیز نہیں کھانی ہے. اب دودھ کی چیز ہے، پکوڑے کھائے ہیں تو اس کے بعد کیا دودھ کی چیز لیں ہم، وہ پیٹ کا کیا نظام بنائے گی. تو ہم بے احتیاطی نہ کریں اور اتنا نہ کھائیں کہ ہمارے لیے مسئلہ ہو، کیونکہ گھروں میں بیٹھنے کی وجہ سے ایکسرسائز بھی نہیں ہو رہی ہوگی، چلنا پھرنا بھی نہیں ہوگا، آپ ٹیلی فون یا انٹرنیٹ یا ٹی وی سے ہی وابستہ ہوں گے. تو احتیاط کیجئے گا، یہ بھی میں نے آپ کو بتانا تھا. نماز گھر والے مل کے پڑھ لیں. مرد کو پڑھانی آتی ہے تو اس کے بچے، اس کی عورتیں ساتھ مل کے پڑھ لیں تاکہ سستی نہ ہو. اکیلے پڑھنے میں اگر سستی ہوتی ہے، مرد حضرات مسجد میں جا کے پڑھتے تھے، اب سستی ہو رہی ہے یا مسجد میں نہیں جانے دیا جا رہا تو گھر میں مل کے پڑھیں. تلاوت کا وقت رکھیں، ہر وقت ٹی وی یا ہر وقت انٹرنیٹ یا ہر وقت دوسری چیزیں نہیں. نیند کیجئے جتنی آپ کو ضرورت ہے، باقی ٹائم زیادہ سے زیادہ موقع ملا ہے عبادت کیجئے اور اپنے اخلاق کو سنواریے. ہمارے ہاں اسکولوں میں فیس لی جاتی ہے اور بہت زیادہ لی جاتی ہے. اس میں آپ کو وہ کمپیوٹر کی بھی لیں گے، لیب کی بھی لیں گے، اس کی بھی لیں گے، حالانکہ دیں گے کچھ نہیں، فیسیں لیں گے. تربیت نام کو بھی نہیں ہے. سلام کرنے کے آداب کیا ہیں، گفتگو کے آداب کیا ہیں، اخلاق کہتے کس کو ہیں. عادت کا وہ حسن جو خود بخود آپ کے اندر آئے. ایک ہوتا ہے بنانا اور ایک ہوتا ہے خود بخود آپ کی عادت بن جائے، وہ خلق ہوتا ہے. بات کرنے کے انداز سکھائیں، گفتگو میں کون سے لفظ کس سے نہیں کہنے ہیں. آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو انبیاء کرام کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کی باتیں سنائیں. محبت بھی بڑھے گی، ان کی معلومات بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، اور آپ اپنے ان بچوں کو بہت کچھ وہ ٹرانسفر کر دیں گے جو عام دنوں میں آپ نہیں کر پاتے. آپ کو موقع ملا ہوا ہے تو ہم لوگ کوشش کریں. اور پھر ارد گرد کا خیال ضرور رکھیں، نادار لوگوں کا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں، کسی کے پاس روزہ رکھنے کے لیے غذا ہی نہ ہو، افطار کرنے کے لیے نہ ہو. تو خیال رکھیں ہم ایک دوسرے کا. رمضان المبارک میں غصہ آتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، غصہ آتا ہے. اس غصے کو قابو رکھیں. کوئی لڑنا چاہے تو حدیث کہتی ہے اس کو کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں. کیا مطلب؟ نہ اپنا روزہ ضائع کرو نہ میرا ضائع کرو. تو یہ، اور پھر اب تو آپ وہ اگر لیں گے بھی، باہر نکلیں گے، افطاری کے ٹائم معلوم ہوتا ہے سب کو جلدی ہوتی ہے، ٹریفک بے ہنگم ہو جاتا تھا. اب تو خیر لاک ڈاؤن ہے، آپ کو نکلنے ہی نہیں دیں گے. وہ ایسے اوقات مقرر کر رہے ہیں. اب کیا کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے تاجروں کی سن لیں، علماء کی تو نہیں سنی، نمازیوں کی تو نہیں سنی، شاید تاجروں کی سن لیں. تو اگر ایسا کبھی ہو تو سڑک پر بھی احتیاط. آپ 2 منٹ اگر دیر بھی ہو جائے گی تو پریشان نہ ہوں. ایک دوسرے کے لیے آسانی. غصہ آئے گا، منہ سے کوئی غلط بات نکلے گی، روزہ ضائع ہو جائے گا. کیونکہ اگر لغو کلام کریں گے تو پھر اپنے روزے کو ضائع. لغو کے معنی بیہودہ، نامناسب. اور وہ ویسے بھی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جب کوئی لوگ لڑتے ہیں، غصہ آتا ہے تو کیونکہ خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے تو قابو نہیں رہتا، تو غلط لفظ نکل جاتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ جو غصے پر قابو پائے وہ اصلی بہادر ہے، اور یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ دوا والا معاملہ کہ دوا بہت کم ہو تو ہم سمجھتے ہیں اثر نہیں کرے گی، بہت زیادہ ہو غذا جیسی بن جائے تو بھی غلط. 1 مہینے کے روزے ہیں، صرف ہفتے بھر کے ہوتے یا صرف آپ کہہ لیں کہ 6 مہینے کے ہوتے تو آپ پہ بوجھ ہوتا. 1 مہینہ، اور پوری دنیا میں ایک ہی وقت ہے، رمضان. اس میں آپ کے اکٹھے ہونے کا ایک مزاج.
اور پوری دنیا میں ایک کیفیت. تو کتنا اچھا ہے ہمارا یہ دین جس میں ہمارے لیے بھلائی بھلائی. بعض قومیں تھیں ان کے ہاں 24 گھنٹے کا روزہ، بعضوں کے ہاں ایک ہفتے کا روزہ، لیکن ان کے ہاں الگ تھا. ان کے کسی خاص طبقے کے لیے روزہ تھا، دوسروں کے لیے نہیں تھا. اسلام نے مرد عورت، غریب امیر، ہاں جو مریض ہے، ایسا مرض جس سے بیماری بڑھنے کا یا ایسا نقصان کا خدشہ کہ اس کے بعد طبیعت بگڑ جائے گی، کمزوری اتنی ہو جائے گی جو برداشت نہیں ہوگی. خاص طور پر وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، بچہ ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ کمزوری اتنی ہو جائے گی کہ بچے کا بھی نقصان ہوگا، خود ان کی صحت بھی متاثر ہوگی، یا مریض ہیں، ایسا مرض جس میں مرض بڑھنے کا خدشہ ہو روزے کی وجہ سے. دھیان دیں، مرض بڑھنے کا خدشہ ہو. خام خواہ مریض نہ بنا لیں، کیونکہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن نے کہا اگر روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر، بہت سی بیماریوں کا علاج ہوگا. مگر حاملہ خواتین یا مریض یا مسافر بھی کو جس کا سفر دشوار ہو، تو ایسے لوگ اگر روزہ چھوڑیں تو اگلے سال رمضان آنے سے پہلے قضا کریں. صرف فدیہ نہیں، فدیہ صرف وہ دے گا جس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، جس کے جسمانی لحاظ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، وہ فدیہ دے گا. اور فدیہ اپنی حیثیت کے مطابق، عام آدمی کے مطابق نہیں. مثلا ایک آدمی ہے، وہ عام ریسٹورانٹ سے یا وہ جو کیفے ہوتے ہیں ان میں جا کے یا ڈھابے سے کسی خانچہ فروش سے لے کے کھاتا ہے، اس کی اتنی ہی گنجائش ہے، وہ 50 60 70 روپے میں جو کھا لیتا ہے، تو اس کا وہ جو بنے گا فدیہ. اور ایک شخص جو ہے وہ گھر میں عمدہ کھانا کھا رہا ہے، تو کیا دونوں کا برابر ہونا چاہیے؟ اور ایک وہ ہے جس کے لیے 10 قسم کے برتن ہیں، میٹھے کا الگ ہے، نمکین کا الگ ہے، جو شوربہ الگ ہے، چاولوں کا الگ ہے. تو جس کے اتنے اہتمام، وہ بھی کہے کہ نہیں وہ اسی کمزور آدمی کے مطابق فدیہ، تو ایسا نہیں ہوگا. تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے دینا ہے. کفارہ، جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا اس کے لیے کفارہ ہے. بعضوں کے لیے غلطی کی وجہ سے ہوگا، اس کی قضا ہے. ہر روزے کا کفارہ نہیں ہے، بعض صورتوں میں قضا ہوتی ہے کہ رمضان گزر جائے، اگلا رمضان آنے سے پہلے آپ وہ قضا کر لیں. جنہوں نے توڑا ہے وہ کفارہ دیں گے، جن میں طاقت نہیں ہے وہ فدیہ دیں گے، اور جن میں طاقت ہے ان کا صرف فدیہ نہیں ہوگا، انہیں روزہ رکھنا ہوگا. اور میں ایک بات کہہ رہا ہوں حدیث شریف کے مطابق کہ آپ نے ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیا، ساری زندگی روزے رکھ لیں، اس کا بدل نہیں ہو سکتا، وہ اتنا قیمتی ہے. تو رمضان کا روزہ بغیر عذر کے نہیں چھوڑنا. کوئی عذر ہے اور واقعی ہے، عذر کا مطلب ریزن، کوئی وجہ ایسی ہے تو چھوڑنے کی اجازت ہے، اس پہ ضرور چھوڑیں، زبردستی نہیں کی جائے گی آپ پہ. لیکن عذر نہیں ہے اور آپ عذر بنا رہے ہیں تو غلط ہے. شریعت نے جو رخصت دی ہے وہ انعام ہے، اسے پورا کیجیے، لیکن خام خواہ رخصت نہ بنائیے. معمولی سی تکلیف ہے اور بنا لیا، تو ایسا نہیں کریں. یہ بھی مسئلہ بتا دوں، جو لوگ سانس کے مریض ہیں اور وہ انہیلر یوز کرتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھیں. اگر ان سے اتنی دیر برداشت نہیں ہوتا تو وہ روزے کی حالت میں وہ انہیلر یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں لیکوڈ ہوتی ہے، دوا ہوتی ہے، آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے، روزہ نہیں ہوگا. آپ اس کہہ سکتے روزہ نہ رکھیے.
اگر آپ کی صحت ہوتی ہے قضا کیجئے، نہیں تو آپ فدیہ دیجئے، لیکن اس کو یوز کر کے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ انجیکشن، ٹیکہ طاقت کا لگوائیں تو گنجائش نہیں ہے۔ کوئی ایسی بیماری، بہت سے لوگ لائف سیونگ ڈرگز پہ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی بچانے کے لیے انہیں وہ دوا لینا ضروری ہے، تو ایسی دوا اگر انجیکشن سے ہے اور وہ ضروری ہے تو وہ لے لے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ وہ کہتے ہیں جی ان جگہوں سے غذا نہیں جا رہی جو منہ ہوتے ہیں، ناک سے نہیں جا رہی، منہ سے نہیں جا رہی، آنکھ سے نہیں جا رہی، جو منافذ کہلاتے ہیں، جو سوراخ ہیں جن سے غذا لی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی اس سے نہیں جا رہی، تو جا تو رہی ہے۔ اگر طاقت کے لیے لے رہا ہے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بیماری کا انجیکشن ہے اور وہ ضروری ہے تو وہ لگوا سکتے ہیں۔ خون دینا ہو ٹیسٹ کے لیے، یا کورونا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور اس میں ایسا خون لینے کے لیے، اس سے آپ کا روزہ نہیں جائے گا، یعنی خون نکلا ہے تو نہیں جائے گا۔ الٹی، وامٹ ہوتی ہے، آپ کو وامٹنگ کرتے ہیں، آپ منہ بھر کے الٹی ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس میں سے کچھ واپس چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا آپ نے خود اگر منہ میں انگلی مار کے الٹی کی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود آ رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلے یاد کر لیجئے۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن صرف سرما، کاجل وغیرہ یا ایسا کوئی چیز لگائیں گے کہ وہ دماغ تک جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ خوشبو لگانے سے، آپ عطر لگا رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دھواں کھینچیں گے، وہ اگربتی کا ہو، کسی چیز کا دھواں آپ کھینچیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے آپ کو چلتے ہوئے دھواں کہیں لگا ہے اور آپ اس سے بچ رہے ہیں، ناک پہ آپ نے ہاتھ رکھ لیا ہے، تھوڑا بہت دھواں لگا ہے، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غبار ہے، مٹی دھول اڑی ہے اور تھوڑی بہت آپ کو لگ گئی، ناک سے گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود آپ نے دھواں کھینچا، جیسے سگریٹ پینے والے کو ہوگا کہ کوئی دوسرا سگریٹ پی رہا ہے، میں پی نہیں پا رہا ہوں تو کھینچ لوں، نہ، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگربتی کا بھی اگر وہ کھینچے گا تو غلط ہوگا، اس سے روزہ آپ کا جا سکتا ہے۔ تو احتیاط کرنی ہے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تاکہ آپ کو نہیں معلوم تو معلوم ہو جائیں۔ ہاں، کوئی ایسا شخص جو ایسا مریض ہے جس کے پاس ہر 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد دوا لینا ضروری ہے، وہ روزہ نہ رکھے۔ صحت ہو جائے قضا کر لے، ورنہ فدیہ دے دے۔ معمولی سے مرض میں روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ ہو سکتا ہے روزہ اس مرض کا علاج بن جائے۔ لیکن اس سال کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں، بہت احتیاط کیجئے گا تاکہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے یا دوا کی ضرورت پیش نہ آئے، کیونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اور کوئی چیز آپ کی بڑھ گئی یا آپ نے بگاڑ لی تو آپ کے لیے اگلے روزے رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ احتیاط کیجئے گا اور کوشش کیجئے دعاؤں کی، توبہ، استغفار، کثرت سے دعائیں کریں کہ یہ کرونا وائرس یہ بھی ختم ہو جائے، اور وہ حکمران جنہوں نے ہمیں مسجدوں تک نہیں جانے دیا، اگر اس میں ان کی کوئی بدنیتی یا کوئی اور چیز شامل ہے، اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ میں شک نہیں کر رہا، اگر ایسے ہیں تو، اور اگر ان کی نیت میں خیر ہے اور وہ زیادتی نہیں کر رہے تو پھر نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے مطابق میں نے یہ بات کی ہے۔ آخر میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس موقع پر دعاؤں کے علاوہ، صدقہ و خیرات کے علاوہ، آپ سے اگر ہو سکے، اگر آپ کر سکیں تو آپ کوشش کیجئے گا جہاں تک نیکی کا آپ پیغام دے سکیں، آپ کی ذات سے دوسروں کو نیکی پہنچ سکے، وہ آپ کتابوں کی صورت میں میسج کریں تو صحیح حدیث میسج کریں، غلط بات نہیں۔ بہت سے لوگ کر دیتے ہیں جی
چاند نکلنے کی جو خوشخبری دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور حدیث کا کوئی نمبر بھی لگا دیتے ہیں، آپ کے پاس آئی آپ کو پتہ نہیں، آپ آگے بھیج دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے۔ ہمارے اس ملک میں قادیانی، مرزائی، بدعقیدہ لوگ بہت سازشیں کر رہے ہیں۔ اس ملک پر خاص طور پر نظر ہے کہ یہاں سے لوگوں کے دین کو کسی طرح کمزور کیا جائے، ان کے اندر سے عقیدتیں نکالی جائیں۔ بہت کوششیں ہو رہی ہیں، جاگتے رہیں، فتنوں کی آماجگاہ نہ بننے دیں اپنے وطن کو۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں فون ہے، یہ اچھا استعمال بھی اس کا ہو رہا ہے اور برا بھی ہو رہا ہے، اور برا زیادہ ہو رہا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ میڈیکلی اس کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کتنی ریڈیشن، کان، آنکھ، نیند، کیا کیا تباہ ہو رہا ہے، میموری آپ کی کل ہو رہی ہے، کیونکہ جتنا یہ آپ کے قریب رہتا ہے آپ کی صحت کو نقصان دیتا ہے۔ لیکن جو کچھ اس سے آپ ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، میں اس لیے کہ سب کا زیادہ وقت اسی پہ گزر رہا ہے، تو اس کے غلط استعمال سے بچیں۔ اس کا استعمال پھیلائیں تو نیکی پھیلائیں، غلط بات نہیں، اور حدیث کے نام پر یا صحیح بات کے نام پر جب تک وہ تصدیق شدہ اور صحیح نہ ہو آگے نہ پھیلائیے۔ آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے فوراً فارورڈ کرتے ہیں، اور اس خوشی میں کہ میں سب سے پہلا ہو جاؤں گا کہ میں نے بتایا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ پھیلانے والے پہلے ہو جائیں، غلط بات پھیلانے والے پہلے ہو جائیں۔ تو آپ کو اس معاملے میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ اس کا استعمال اچھا ہو سکتا ہے اگر آپ کریں، آپ اس سے اچھی اچھی باتیں لوگوں کو، اچھی اچھی کتابوں کے کوٹیشن بھیج سکتے ہیں، لوگوں کو صحیح مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ یاد رکھیں کہ ہم نے رمضان میں نیکیاں کمانی ہیں، اور میں پھر کہوں گا کہ کورونا نے اگر آپ کو آئسولیشن میں، تنہائی میں ڈالا ہے، قید میں ڈالا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں، نیکیاں کریں جتنی ہو سکے، بچوں کی اچھی تربیت کریں، بزرگوں کے ساتھ گھر میں زیادہ دیر رہتے ہیں، چک چک بھی ہو جاتی ہوگی، عادت نہیں ہے، کچھ باتیں بری بھی لگتی ہوں گی۔ بہت سے لوگوں کو عورتوں کو مردوں کا پتہ چلے گا کہ گھر میں کیا کرتی رہتی ہو، دیکھ لیا ہوگا انہوں نے کیا کر رہی ہیں، ہر ایک کا خیال رکھ رہی ہوں گی، وہ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ مرد حضرات کے لیے ان کے وجہ سے کیا ہوتا تھا اور ہمیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کچھ آشکار بھی ہو رہی ہیں، تو ہم نے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے نیکی کے حوالے سے۔ اور پھر یہ چونکہ عبادت کی کثرت کا، تو سارا سال عبادت کا، ہر وقت عبادت کا، یہ عبادت کی کثرت کا مہینہ ہے، تو کثرت کریں۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا آگ سے آزادی کا ہے۔ سب قرآن جو نہیں پڑھتے تھے وہ بھی پڑھیں، زیادہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں، استغفار کریں، تسبیحات پڑھیں، جو نیکی ہو سکتی ہے کریں، اچھے اخلاق اپنائیں، اپنی کمزوریاں دور کریں، اور ہو سکے تو اپنے لیے بھی، وطن کے لیے بھی، امت کے لیے بھی اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ یہ جو حکمران ہیں یہ ہمارے اعمال کے حساب سے ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران۔ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، وہ عرش سے بھی نہیں اترے ہیں، ہم ہی میں سے گئے ہیں۔ ہم نے ووٹ دیا، اب ہمارے ووٹ سے آئے ہوں یا لائے گئے ہوں، ہم پر بٹھا دیے، کیونکہ فیئر الیکشن تو پاکستان میں ایک ہی شاید ہوا تھا جو شروع کا تھا 1970 والا، اور اس میں بھی ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی ان تمام سے بہتر۔ اس کے بعد تو کوئی الیکشن بھی جس کو فیئر کہیں، صحیح، وہ نہیں۔ دھاندلی، ریگنگ جو ہے اس کا باقاعدہ آفیشلی بھی انتظام ہوتا ہے، اور پارٹیاں بھی کرتی ہیں۔ مرے ہوئوں کے ووٹ ڈالے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا، نوٹ لے کے ڈالے گئے کہ اس سے بھی پکڑ لیے نوٹ، اس سے بھی پکڑ لیے، یہ تو حال ہے ہمارا۔ اور پھر ہم نشان پہ مور لگاتے ہیں، نام تک تو پڑھنا نہیں آتا،
تو ہم ووٹ دینے میں صحیح کیا تمیز؟ اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہو تو 10 چیزیں دیکھتے ہیں، ملک جس کے ہاتھ میں دینا ہے اس کے لیے کیوں نہیں دیکھتے؟ تو یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں ہم ان کی حرکتوں سے پریشان، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ۔ تو ہم یہ بھی دعا کریں، یا اللہ برے حکمرانوں سے ہمیں بچا اور ہم خود نیک ہو جائیں تاکہ ہم پر اچھے حکمران آئیں۔ اور یہود و نصارہ کی سازشوں سے، قادیانیوں کی سازشوں سے، کیونکہ یہ چھپے ہوئے نہیں بلکہ اب تو کھلم کھلا کر رہے ہیں، پہلے چھپے ہوئے دشمن کہاں کہاں ان کی کیا کچھ کارستانیاں ہیں اندر آپ کو شاید معلوم نہیں، اور ان کو بہت ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ وہ باہر سے ہمارے میڈیا کے کتنے چینلز جن کے لیے کہا جاتا تھا ان کو فنڈنگ ہوتی ہے باہر سے، تو یہ بہت سے گروپ ہیں جن کو فنڈنگ ہوتی ہے کہ پاکستان میں ایمان کی حالت بگاڑو، لوگوں کو لڑواؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو ہم اس رمضان میں یہ بھی سیکھیں کہ ایمان پر پختگی، ثابت قدمی، اسٹیٹ فاسٹنس کیسے آتی ہے، اس کی تربیت بھی لیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، ہمیں خیر و برکت کے ساتھ رمضان عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے، اس کا احترام کرنے، صحیح روزے رکھنے، پوری طرح عبادت کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو بیماریوں سے بچائے اور اس وائرس سے جلد ہم کو نجات ملے تاکہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، وہی رونقیں ہوں، وہی برکتیں ہوں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کیلیاں والا شریف ایک درگاہ ہے، شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک خلیفہ حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری کیلیاں والے، یہ جگہ کا نام ہے، لاہور سے آگے اور گجرانوالہ سے تھوڑا ادھر۔ یہ کیلیاں والا شریف جو درگاہ ہے اس میں اس وقت جو سجادہ نشین تھے جن کو چند پیر کہا جاتا تھا، حضرت سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری، کل شام کو ان کا انتقال ہو گیا۔ آج ابھی نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ہے وہاں۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے الحاج ساجد مکینک صاحب، ان کا بھی فون آیا تھا، نوجوان محمد حارث نام بتا رہے تھے، ان کے داماد کا حوالہ تھا یا کس کا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ اور بھی جتنے لوگ اس دوران دنیا سے پردہ کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بھی اس کورونا وائرس میں مسلمان جاں بحق ہوئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اس سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالی اس وطن میں ایمان کا بول بالا کرنے کے لیے پوری ہمت کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ حکمران جو دین میں رکاوٹ بن رہے ہیں اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ میں مسجد میں نہیں ہوں یہاں، چونکہ میرے لیے نکلنا، میں جاؤں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، راستے بند ہیں، وہ پہنچنے نہیں دیں گے۔ پہنچ جاؤں گا تو کوشش کریں گے کسی طرح مجھے گرفتار کریں تاکہ سلسلہ جو ہے وہ رکے۔ تو مسجد میں جمعہ ہوگا، وہاں پر جتنے لوگ موجود ہوں گے۔ میں صرف اس لیے کہ ہم آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، میری وجہ سے آپ کو کوئی دشواری نہ ہو۔ دعا کریں کہ اگلے جو رمضان میں جمعے آنے ہیں وہ مسجد میں ہی ملے، تو آپ لوگ گھروں میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو مسئلہ بتایا، گھر کا بیرونی دروازہ جس کو گیٹ کہتے ہیں، ڈور کہتے ہیں آپ لکڑی کے دروازوں کو، باہر کے دروازے کو گیٹ کہتے ہیں۔ گیٹ کے بعد دروازے کے درمیان جگہ ہو، وہاں آپ اگر جمعہ پڑھانا جانتے ہیں 3 آدمی ہو جائیں جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد اپنی ظہر کی نماز پڑھ لیجئے گا۔ نہیں پڑھانا آتا تو جماعت کے ساتھ ظہر پڑھ لیجئے، نمازیں پڑھیے۔ آپ لوگوں نے اذانیں شروع کی تھی روزانہ رات کو 10 بجے، کیا ہو گیا؟ ٹھنڈے ہو گئے؟
اذانوں کا سلسلہ روک دیا. کتنی برکتیں ہونی تھی اس سے, کتنی وبائیں جانی تھی. آپ جہاں جہاں روکا ہے اس کو جاری رکھیں, اذانیں دیں, اپنے گھروں میں صبح و شام اذانیں دیں, تسبیح, صلاۃ التسبیح, نماز تسبیح پڑھیں, قنوت نازلہ مسجدوں میں فجر میں پڑھی جائے, استغفار, ختم غوثیہ, ختم خواجگان, نیکیاں کیجئے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ بلائیں دور کرتی ہیں یہ چیزیں. جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنا وبا سے دور ہو جائیں گے. تو سستیاں نہ کیجئے, اور خود بھی اور بچوں کو بھی نمازوں کا پابند بنائیے, نیکیوں کا پابند بنائیے. بہت شکریہ. اللہ کرے اگلے جمعے انشاءاللہ مسجد میں ملاقات ہو. رات دیکھیں گے تراویح کے لیے, ابھی رپورٹ آ جائے گی کتنوں کو انہوں نے گرفتار کیا, کتنی مسجدوں پہ کیا لڑائی ہوئی ہے, آپ کے سامنے آ جائے گی رپورٹ. اگر تراویح کی اجازت ملے تو بہت کم لوگ, بچے نہ جائیں, بوڑھے نہ جائیں, جوان جائیں, احتیاط کریں. اور میں اس وقت تک مسجد نہیں آؤں گا جب تک مجھے تسلی نہ ہو کہ میرے جانے سے وہاں کوئی ہلہ نہیں بولا جائے گا, کوئی پولیس آ کے تنگ نہیں کرے گی, نمازیوں کو پریشان نہیں کرے گی. تو میں گھر پہ رہوں گا, لیکن میڈیا کے ذریعے آپ سے ملاقات رہے گی. ٹی وی کے پروگرام ہیں, ریکارڈ کرائے ہیں, جیو پہ آئیں گے, بول والے شاید پرانی ریکارڈنگ چلائیں گے, اور جس کے پاس ہے تو رابطہ رہے گا. ضروری ہوا تو میں روزانہ درس کا انتظام گھر سے کر لوں گا, ورنہ پرانا درس آپ کو دکھایا جاتا رہے گا. ضروری ہوا تو روزانہ تراویح کا درس گھر سے رکھ لوں گا. آپ کی کوئی تجاویز ہوں تو آپ ان کو میسج کر سکتے ہیں, آپ کے سوال ہوں تو آپ بھیج سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کہنا تھا آج عیسوی تقویم یعنی انگلش کیلنڈر کے حساب سے 24 اپریل ہے, اور یہ میرے والد گرامی کی وفات کی تاریخ ہے انگلش کیلنڈر کے حساب سے 24 اپریل. تو جہاں جہاں بھی لوگ دیکھ سن رہے ہیں ان کے لیے ضرور ایصال ثواب کیجیے گا. اور 2 رمضان والد صاحب کا یوم ولادت ہے, تو یوم ولادت چاند کے حساب سے, یہ یوم وفات انگلش کے حساب سے, یہ 24 اپریل 24 اپریل والد صاحب کا تاریخ وفات. تو آج ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے گا. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.